السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 ٹو 21 پڑھیں گے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے حتیٰ یہاں تک کہ یؤمن وہ ایمان لے آئیں، وَلَا آمَةٌ اور البتہ لونڈی، مومنات مومنہ، خیر بہت بہتر ہے، من مشرکات مشرک عورت سے، ولو اگرچہ اعجبتکم وہ بلی ہی لگے تمہیں، ولا تنکحوا اور نہ تم نکاح میں دو مسلمان عورتیں، المشرکین مشرک مردوں کے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئیں، ولا عبد مؤمن اور البتہ غلام مومن، خیر بہت بہتر ہے، من مشرکن مشرک مرد سے، ولو اگرچہ اعجباکم وہ بلا ہی لگے تمہیں، اولئک یہ مشرک یدعون بلاتے ہیں، الی النار آگ کی طرف، واللہ اور اللہ تعالیٰ یدعو بلاتا ہے، الی الجنات جنت کی طرف، والمغفرات اور مغفرت کی طرف، بإذنہ ہی اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ اور بیان کرتا ہے آیاتہ ہی اپنی آیتیں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ شروع اسلام میں مسلمان اور کافر میں رشتہ ناتا جاری تھا، اس آیت سے حرام ٹھہرا، اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ شرک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کسی اور میں جانے، مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے، یا وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، یا ہمارا بھلا یا برا کرنا اس کے اختیار میں ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے، مثلا کسی چیز کو سجدہ کرے اور اس سے حاجت طلب کرے، اس کو مختار جان کر۔ بعض صحابہ اہل کتاب میں سے شرک کرنے والی عورتوں سے نکاح کو درست نہیں سمجھتے تھے، چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور شرک کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی نصرانی عورت یہ کہے کہ میرا رب عیسیٰ ہے، معاذ اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں صرف یہی قول ذکر کیا ہے، اس کے مطابق اہل کتاب کی صرف معاہد عورتوں سے نکاح درست ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا شرک خود ذکر کرنے کے باوجود ان کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے، تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں، چنانچہ فرمایا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم سورۃ المائدہ میں، اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ خلاصہ یہ کہ مسلمان کو کسی ہندو، بت پرست، کمیونسٹ یا آتش پرست عورت سے نکاح کرنا حرام ہے، البتہ اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے نکاح میں اگرچہ ایمان کا خطرہ ہے، لیکن کراہت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ وَلَا آمَةٌ مُؤْمِنَاتٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَاتٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن لونڈی آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے، اور مومن غلام آزاد مشرک مرد سے بہتر ہے، اگرچہ مال و دولت
حسب و نسب، حسن و جمال کے لحاظ سے مشرق مرد یا عورت اچھے ہی کیوں نہ ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے شادی چار چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ نمبر ایک، اس کے مال کی وجہ سے۔ نمبر دو، اس کے خاندان کی وجہ سے۔ نمبر تین، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ نمبر چار، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ تو تم دیندار عورت سے شادی کرنے میں کامیابی حاصل کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سامان زندگی ہے اور دنیا کا بہترین سامان زندگی نیک عورت ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے متعلق تم کیا چاہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ یہ اس قابل ہے کہ کہیں منگنی کا پیغام بھیجے تو اس کا نکاح کر دیا جائے، اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے، اور اگر بات کرے تو اس کی بات سنی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی یہ بات سن کر خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد فقراء مسلمانوں میں سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ایسا فقیر یا غریب ہے کہ اگر منگنی کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح نہ کیا جائے، اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، اور اگر بات کرے تو کوئی اس کی بات نہ سنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پہلے آدمی جیسے اتنے ہوں کہ ان سے زمین بھر جائے تو یہ شخص ان سب سے بہتر ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان عورت آزاد ہو یا غلام، اسے مشرک کے نکاح میں دینا جائز نہیں، پھر مشرک خواہ بت پرست ہو یا یہودی یا عیسائی یا مجوسی یا دوہریا، کسی بھی غیر مسلم سے مسلم عورت کا نکاح جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مشرک عورتوں سے نکاح حرام کرنے کے بعد سورہ مائدہ میں اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دے دی، مگر مشرک مردوں کو اپنی عورتوں کا نکاح دینے سے منع کرنے کے بعد کسی غیر مسلم سے نکاح کی اجازت نہیں دی۔ جس طرح کسی بھی مشرک سے مسلمان عورت کا نکاح جائز نہیں، خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی، اسی طرح اگر کوئی کلمہ گو مسلمان بھی شرک کا مرتکب ہو تو اس سے کسی مسلمہ معاہدہ عورت کا نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ مرد کے غالب ہونے کی وجہ سے اس معاہدہ عورت کو شرک پر مجبور کیے جانے کا خطرہ ہے۔ اپنی عورتیں مشرکوں کے نکاح میں نہ دو، یہ جملہ واضح دلیل ہے کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، بلکہ اس کا ولی اس کا نکاح کروائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ولی کے بغیر نکاح سے منع فرمایا ہے۔ اولئک یدعون الی النار، یعنی یہ مشرک مرد و عورت دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور بلائیں گے، ان کی صحبت سے نقصان پہنچے گا۔ صحبت اچھی ہو یا بری ضرور اثر انداز ہوتی ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اور برے ہم نشین کی مثال عطر فروش اور بتی جلانے والے جیسی ہے۔ عطر فروش یا تو خود تمہیں کچھ خوشبو پیش کرے گا یا تم اس سے خوشبو خریدو گے یا تمہیں خوشبو آئے گی، غرض یہ کہ ہر حال میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔
اور بھٹی جلانے والا یا تو تمہارے کپڑے جلائے گا یا تمہیں بدبو آئے گی، یعنی ہر حال میں تمہیں کچھ نہ کچھ نقصان پہنچے گا۔ آیت نمبر 222 وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن المحیض، حیض کے بارے میں، کل کہہ دیجئے، وہ آذن گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، چنانچہ تم الگ رہو عورتوں سے، فی المحیض، حیض میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور نہ تم قربت صحبت کرو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن، وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا، پھر جب تطہرن، وہ خوب پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو تم آؤ ان کے پاس، من حیث، جہاں سے، امرکم اللہ، حکم دیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، امرکم اللہ، حکم دیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین، اور پسند کرتا ہے خوب پاک صاف رہنے والوں کو۔ اس آیت میں بلوغت کے بعد عورت کو ایام ماہواری میں جو خون آتا ہے اسے حیض کہا جاتا ہے۔ حیض کے ایام میں عورت کے لیے نماز معاف ہے اور روزے رکھنا ممنوع ہے، تاہم روزوں کی قضا بعد میں ضروری ہے، اور اس حالت میں مرد کے لیے عورت سے ہم بستری منع ہے، البتہ بوس و کنار جائز ہے۔ عورت اس دونوں دنوں میں کھانا پکانا اور دیگر گھر کے ہر کام کر سکتی ہے، لیکن یہودیوں میں ان دنوں میں عورت کو بالکل نجس سمجھا جاتا تھا اور وہ اس کے ساتھ کھانا پینا اور اختلاط جائز نہیں سمجھتے تھے۔ صحابہ نے اس کے متعلق دریافت کیا تو یہ آیت اتری کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ ماہواری کا خون گندا اور نقصان دہ ہے، اس لیے مدت حیض میں ان کے ساتھ مجامت نہ کرو، اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ان کے ساتھ جمع نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور نجاستوں کی گندگیوں سے پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ کل ہو و آزن، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی تمام بیٹیوں کے لیے مقدر کر دی ہے۔ وَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب عورت کے ایام حیض شروع ہو جاتے ہیں تو یہودی نہ ان کے ساتھ کھاتے پیتے اور نہ گھروں میں ان سے میل جول رکھتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا
تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ وہ تجھ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دے وہ ایک طرح کی گندگی ہے، سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جہاں تک کہ وہ خوب پاک صاف ہو جائیں۔ اس طرح یہ پوری آیت اس سوال کے جواب میں نازل ہوئی۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام حیض میں تم عورتوں سے مقاربت یعنی ہم بستری کے علاوہ باقی سب کچھ کر سکتے ہو۔ یہودیوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو کہنے لگے کہ یہ شخص تو اب ہر کام میں ہماری مخالفت کا ارادہ کرنے لگا ہے۔ اسید بن حضیر اور عبادہ بن بشیر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں نے یہ باتیں کی ہیں تو کیا ہم ان سے اس حالت میں بھی مقاربت نہ کر لیا کریں؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کا رنگ بدل گیا، جس کی وجہ سے ہمیں یہ گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہیں۔ یہ دونوں چلے گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا تحفہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بلایا اور دودھ پلایا، جس سے انہیں معلوم ہو گیا کہ آپ ان سے ناراض نہیں ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو کنگھی کر دیتی تھی حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ اسی طرح آپ میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے اور میں حائضہ ہوتی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں کوئی مشروب پیتی اور میں خاص ایام میں ہوتی، پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برتن دے دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سے نوش فرماتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا تھا، اور میں ہڈی سے گوشت کھاتی اور میں خاص ایام میں ہوتی تھی، پھر میں یہ ہڈی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سے گوشت کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے بناتے آدم کے لیے مقدر کر دی ہے، لہٰذا تم وہ تمام کام کرو جو حاجی کرتا ہے، سوائے اس کے کہ جب تک پاک نہ ہو جاؤ کعبہ کا طواف نہ کرو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ بنت حی تو حائضہ ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید وہ ہمیں روکیں گی، یعنی جب تک وہ طواف افاضہ نہ کر لیں ہم نہیں جا سکتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا انہوں نے تمہارے ساتھ طواف افاضہ نہیں کیا؟ لوگوں نے کہا، ہاں انہوں نے کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر چلو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم حیض میں ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روزوں کی قضاء کا حکم دیتے تھے، نماز کی قضاء کا حکم نہیں دیتے تھے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں حالت حیض میں ہوتی اور اس حالت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جائے نماز پر نماز پڑھتے ہوئے ہوتے اور میں آپ کے سامنے لیٹی رہتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کا کچھ حصہ مجھ پر آ پڑتا۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ،
ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین فاتوہن کا مطلب یہ نہیں کہ ضرور ہی ان سے صحبت کرو، بلکہ منع کرنے کا کے بعد امر یعنی حکم آئے تو اجازت مراد ہوتی ہے۔ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ سے یعنی قبل جماع سے تمہیں منع کیا تھا، اب اس جگہ سے عورت کے پاس جانے کی اجازت ہے۔ دبر کی اجازت نہ پہلے تھی نہ اب ہے، یہ تو سراسر گندگی ہے۔ اور المتطہرین بہت پاک رہنے والوں سے اس کی کوئی نسبت ہی نہیں۔ اسی طرح حیض کی حالت میں جانا بھی المتطہرین کے لائق نہیں۔ اگر کوئی اس حالت میں چلا گیا تو بہت توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت سے پھر حقدار بن سکتا ہے۔ آیت نمبر 223 to 23۔ نساؤکم تمہاری عورتیں ہر سن کھیتی ہیں، لکم تمہارے لیے، فاتو لہذا تم آؤ، ہرساکم اپنی کھیتی میں، انا جس طرح سے، شئتم تم چاہو، وقدمو اور تم آگے بھیجو نیک عمل، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انکم کہ بے شک یقیناً تم ملاقو ہو ملنے والے ہو اس اللہ سے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری سنا دیجئے مومنوں کو۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ یہودیوں کا خیال تھا کہ اگر عورت کو پیٹ کے بل لٹا کر مباشرت کی جائے تو بچہ بہنگا پیدا ہوتا ہے۔ اس کی تردید میں کہا جا رہا ہے کہ مباشرت آگے سے کرو یا پیچھے سے، پیٹ کے بل یا کروٹ پر، جس طرح چاہو جائز ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر صورت عورت کی شرمگاہ ہی استعمال ہو، کیونکہ قرآن نے عورت کو کھیتی قرار دیا ہے اور یہ کھیتی صرف عورت کی شرمگاہ ہے، نہ کہ دوبر۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودی کہتے تھے اگر عورت سے پیچھے کی طرف سے مقاربت کی جائے تو بچہ بہنگا پیدا ہوتا ہے۔ تب اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، سو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ۔ علی بن طلق بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی گھروں میں مباشرت سے منع فرمایا اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے عار نہیں کرتا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے صحبت کا ارادہ کرے اور یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام سے اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہم کو عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے بچا۔ چنانچہ اس صحبت کے نتیجے میں اگر ان کے ہاں اولاد پیدا ہوئی تو شیطان اسے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جماع کرے پھر اسی وقت دوبارہ جماع کرے تو دونوں کے درمیان وضو کرے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مرتبے والا وہ شخص ہے
جو اپنی بیوی سے تنہائی میں ملے اور وہ اس سے تنہائی میں ملے، پھر وہ لوگوں سے اس کے راز کو ظاہر کرے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، یعنی اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو۔ نیک اولاد انسان کا بہترین سرمایہ ہے، اور بیوی سے صحبت کے وقت نیک اولاد کے حصول کی نیت بھی اس میں شامل ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلاقُوهُ، میاں بیوی کے باہمی معاملات میں اگر کوئی زیادتی ہو تو نہ کوئی گواہ ہوتا ہے نہ دخیل، مگر اللہ تعالیٰ سے۔ ملاقات تو یقینی ہے، اس لیے اس سے ڈرتے رہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔